السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کا بے پناہ شکر کہ رب ذوالجلال نے رمضان کی سعادتوں سے مالا مال فرما کر آج ہمارے لیے یہ جمعہ کا دن نصیب فرمایا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب ذوالجلال نے رمضان کی سعادتوں سے بھی مالا مال فرمایا اور عید کی خوشیاں بھی مرحمت فرمائی اور ہمارے لیے اس کے بعد کی زندگی بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ مرتے دم تک ہم میں سے ہر ایک ایمان پر ثابت قدم رہے، گناہوں کو چھوڑ کر، غلط کاموں کو چھوڑ کر، جھوٹ کو چھوڑ کر، دھوکے کو چھوڑ کر صحیح زندگی گزارنے والا مسلمان اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو بنا دے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ پابند رہتے ہیں۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہم اللہ کو پکار رہے تھے کہ اے میرا رب، تو ہی ہے ہمارا مالک، تو ہی ہے ہمارا خالق، تو ہی ہے ہمارا معبود، تو وحدہ لا شریک ہے، تو لم یزل ولا یزال ہے، تو حی قیوم ہے، ساری قدرتوں کا مالک اے اللہ تو ہی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کو ہم پکار رہے تھے اور گناہوں سے معافی مانگ رہے تھے، غلط کاموں سے بچنے کی اللہ کے بارگاہ میں ہم عاجزی و انکساری کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے۔ ربنا اللہ، اے ہمارا رب تو ہی ہے، اللہ تو ہی ہے۔ ثم استقاموا، پھر ہم اس پر ثابت قدم رہے۔ اب یہ نہیں کہ رمضان چلا گیا تو اب ہماری زندگی میں جھوٹ آ گیا۔ لوگ کہا کرتے تھے جب روزے کی حالت میں ہوتے، میں گالی نہیں دے سکتا اس لیے کہ روزے سے ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا اس لیے کہ روزے سے ہوں، میں دھوکہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ روزے سے ہوں، میں عیب والا مال بیچ نہیں سکتا اس لیے کہ روزے سے ہوں، میں کسی کے مال کو ظلماً چھین نہیں سکتا اس لیے کہ روزے سے ہوں۔ نا، صرف روزے کی حالت میں یہ ساری پابندیاں نہیں تھی، یہ ساری پابندیاں پوری زندگی کے لیے میرے رب نے ہمارے لیے شریعت مطہرہ کے طور پہ عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں نہ حضرات صحابہ کی زندگی میں جھوٹ تھا، نہ دھوکہ تھا، نہ غبن تھا، نہ ظلم تھا، نہ دوسروں کے مال کو ہڑپنے کی لالچ تھی۔ ہاں جب جا کے میرے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ ثم استقاموا، پھر ہم اس پر ثابت قدم رہے، اپنی زندگی کو جو رمضان میں ہم نے بنایا تھا اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے 11 مہینے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ہمارے اوپر اترتے رہیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دنیا میں رہتے ہوئے کبھی تم پہ خوف آئے گا، لوگ تم کو ڈراتے رہیں گے، تم کو چمکاتے رہیں گے، تم کو ادھر سے ادھر سے گھیر کے تکلیف دینے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تخافوا، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے،
نہیں نہیں، تمہارے اناج کو ہم چھین لیں گے، ضبط کر لیں گے، تمہاری تجارت کو ہم کمزور کر کے رکھ دیں گے، اور تمہارے لیے زندگی جینا تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، تم اس سے بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کی جس کا تمہارے رب نے تمہارے لیے وعدہ کر کے رکھا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے اولیاء ہم بن جائیں گے، اور اخروی زندگی میں بھی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اخروی زندگی میں بھی اللہ ہمارے ولی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جو کچھ ہم چاہیں گے اگر اللہ کے مرضیات کے مطابق ہم نے اپنی زندگی دنیا میں گزار لی، آخرت میں میرا رب کہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہتے ہو اس طرح کی چیزیں ہم تمہارے لیے جنت میں عطا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہاں ہوٹل میں بیٹھ کے آپ ویٹر کو آرڈر دیتے ہیں تو بل دینا پڑے گا، لیکن جب جنت میں جائیں گے جس چیز کا بھی تقاضا کریں گے اس چیز کو ہم اپنے سامنے پائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، میرا رب کہتا ہے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، آج میزبان اللہ ہوگا اور مہمان ہم ہوں گے۔ میرا رب میزبان ہو تو اس کی میزبانی کیسی ہوگی آپ ہی ذرا سوچ لیں، اندازہ لگا لیں۔ یا کیا ہم آخرت میں اللہ کی میزبانی نہیں چاہتے اور ہم مہمان اللہ کے بننا نہیں چاہتے؟ تو کیا ہم بقیہ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزارنے پہ ہم مصر ہو جائیں اور اللہ کے احکامات کو ہم پس پش ڈالنے والے بن جائیں؟ کیا ہمارے لیے یہ بات زیبا دے گی؟ نا 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 نا، بالکل نہ مناسب بات ہوگی، بلکہ ہم نے جو پریکٹس کیا تھا رمضان میں بقیہ زندگی بھی ہماری اسی طرح گزر جائے، اسی طرح ہمارے لیے خیر کے راستے اللہ کھول دے، یہ ہماری تڑپ ہونی چاہیے، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی یہ باتیں سمجھا دے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کل ہماری اس ریاست میں الیکشن کا دورہ ہے، جی ہاں، اب آنے والے دنوں میں انتخابات ہیں، تو اب مسلمان کیا کرنا چاہیے کہ اپنا الیکشن کارڈ کسی کے حوالے کر کے سفر میں نکل جائے، یا یہ ہے کہ اس میں بھی حصہ لینا ہے، ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا حق ہے، اس کا ہم کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دوسری قوموں کے ساتھ کیسے پیش آئے اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا، میثاق مدینہ کسے کہتے ہیں، اس پر میرے نبی کس طرح دوسروں کو جوڑ کر لے کے امت کو اور غیروں کو جوڑ کے کیسے امت کے سامنے نمونہ پیش فرمایا تھا، اسے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ سیاست آج کل گندی ہو چکی ہے، ہم کیوں اس میں حصہ لیں، نہیں اسے چھوڑ دیں، اسے گندی ہی رہنے دیں، اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ بالکل ہمیں دیکھنے کے لیے ایسا ہی ملتا ہے، کیا کریں، ووٹ خریدا بھی جاتا ہے، بیچا بھی جاتا ہے، جبکہ نہ مسلمان بکتا ہے نہ مسلمان بیچتا ہے اپنے آپ کو، یہ مسلمان کی صفت ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی سرزمین پہ قدم رکھا، یہودی سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فوراً اسے انکار نہیں کیا، بلکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ سودی کاروبار انسان کو تباہ کر کے رکھ دے گا، انسان کے اندر جو خون ہے اسے چوس لے گا اور انسانیت کی بربادی کے لیے یہ کاروبار سبب بن جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ جو مغربی ممالک میں ہیں،
جہاں ایک کاروبار بہت تیزی سے چلتا ہے، ہر شخص اس میں مبتلا ہے، آخر کار نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، لوگ خودکشیوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے نبی نے فرمایا کہ یہ کاروبار صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ نے کیا کیا؟ امت کے مالداروں کو یہ گزارش کی کہ آپ صدقہ و خیرات کے ذریعے غریبوں کا خیال رکھیں۔ یہ کاروبار ایسا ہے جو مالدار ہے وہ امیر سے امیر بنتا چلا جاتا ہے، اور غریب جو ہے غریب سے غریب بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو غریب ہے وہ بھی اچھی زندگی گزر بسر کرنے والا بن جائے، اس کی زندگی میں بھی اچھائیاں آئیں، وہ بھی کھانے کے لیے نہ ترسے، وہ نوالے کے لیے نہ ترسے، وہ بھی اچھی زندگی گزر بسر کرے۔ میرے نبی نے مالداروں سے گزارش کی کہ آپ زکوٰۃ نکالیں اور آپ صدقہ و خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں۔ جی ہاں، سود کے ذریعے انسان کے خون کو چوسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مواخات کا رشتہ قائم فرمایا کہ یہ مہاجر صحابہ مدینے کو ہجرت کر کے آئے ہیں یا انصار صحابہ ہیں، ان کے درمیان میں بھائی چارگی پیدا کی کہ یہ ایمانی تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آ جائے، ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا خیال رکھے۔ اس لیے ایک صحابی جو مہاجر آئے تھے بالکل دور سے سفر کر کے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گھر میں پوچھا کہ میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کچھ ہے؟ ازواج مطہرات نے تمام حجروں سے یہ جواب دے دیا، اے میرے محبوب نبی، آپ کو پتہ ہے 2-3 ماہ سے ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلا ہے، ہم کہاں مہمان کی مہمان نوازی کر پائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں یہ بتایا کہ پہلے ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا دوسروں کے کام آ سکتے ہیں۔ دوسروں کو آواز دینے سے پہلے ہم اپنے بارے میں خیال کریں کہ ہم کیسے دوسروں کے کام آ سکتے ہیں۔ میرے نبی نے اس کے بعد حضرات صحابہ سے گزارش کی کہ کوئی ہے جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ وہ زمانہ بڑا جی ہاں پسماندگی کا زمانہ تھا، اسرت اور تنگی کا زمانہ تھا، مشکل سے صحابہ کی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے تقاضا رکھا۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ، آپ مجھے اس مہمان کی مہمان نوازی کا موقع دیں، میں آپ کے مہمان کو گھر لے کے جاتا ہوں، اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، جاؤ لے کے جاؤ میرے اس صحابی کو۔ جی ہاں، لے کے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ گھر میں نہ میرے لیے ہے نہ آپ کے لیے ہے، جو کچھ ہے صرف بچوں کے لیے تھوڑا تھوڑا باقی رہ گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صحابی نے فرمایا، میرے نبی کا مہمان ہے، میرے نبی کا مہمان ہے، اس لیے ایسا کرو ہم بھی بھوکے رہ جائیں گے، آپ بھی بھوکے رہ جائیں، بچوں کو بھی بہلا پھسلا کے سلا دیجئے، اور آپ بھی کھانا رکھنے کے بعد چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دیجئے، مہمان کو یہ لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں لیکن میرے نبی کا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے، مجھے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ جی ہاں، کیا اس بیوی نے اپنے شوہر کی بات مان کے چراغ گل کر دیا، خود کو بھی بھوکا رکھ لیا، بچوں کو بھی بھوکا رکھ دیا، اپنے شوہر کو بھی بھوکا رکھ دیا۔ جب جا کے اللہ رب ذوالجلال نے میرے نبی کے سامنے خوشخبری سنا دی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو خسارے میں رکھ کر دوسرے کی مدد کرتا ہے؟ یہ ہے مسلمان۔ آج آنچے در گھسیٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے، شیخ اپنا اپنا دیکھ کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، میرا بھائی گئے گٹر میں پڑ جائے، میرا بھائی برباد ہو جائے۔ مسلمان ہو تو کوئی بات نہیں ہے، ہم جیسے تیسے اچھی زندگی گزر بسر کر لیں، کوئی جیے نہ جیے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، میرے نبی نے ایسا معاشرہ نہیں دیا۔
ایسی امت میرے نبی نے ہمارے سامنے بطور نمونے کے پیش نہیں فرمایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کی سچی مثال میرے نبی کے زمانے میں پیش کر کے امت کے سامنے ایک نمونہ قائم کر دیا۔ دیکھو اپنے آپ کو بھوکے رکھا لیکن نبی کے مہمان کو بھوکے رہنے نہیں دیا۔ کاش کہ آج کا مسلمان یہ سمجھ جاتا۔ آج میرے نبی نے جو معاشرہ دیا تھا وہ انصاف کا معاشرہ، لیکن آج کیا کریں؟ انصاف پیسوں پہ بکتا ہے، طاقت پہ بکتا ہے۔ آج غریب انصاف کے لیے جائے، در در کی ٹھوکریں کھا 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 کے نہ کبھی اسے انصاف ملے گا نہ اسے اس کا حق مل پائے گا۔ آج انصاف بھی بہت 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 زیادہ امیر سے امیر ہو گئی ہے، اتنی امیر ہو گئی ہے کہ غریب اس کے قریب بھی پہنچ نہیں پاتا۔ جی ہاں، حضرت داؤد نے کہا تھا، بلکہ حضرت داؤد کے لیے میرے رب نے حکم دیا تھا کہ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، یہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ذریعے فیصلے فرمائیے۔ آج کل کہاں انصاف ملتا ہے ہمیں؟ ایسے حالات میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھی بنے، جی ہاں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال رکھے، یہی ہے مواخات، یہی ہے اخوت بھائی چارگی۔ آج اگر مسلمان بھی نبی کی اس شریعت مطہرہ کو، نبی کے اس اسوہ حسنہ کو پسے پشت ڈال دیا، قیامت کے دن میرا رب اگر ہم سے پوچھ لے کہ آپ کیا کر کے آئے ہو، کہ آپ کچھ کر سکتے تھے کیوں کر کے نہیں آئے، تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اس کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہی ہے۔ ہم اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے۔ میری رب کی بارگاہ میں ہم اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس بات کا خیال رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے اطراف و اکناف میں رہنے والے جتنے بھی رشتہ دار ہوں گے، پڑوس میں ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، محلے والے ہوں گے، بستی والے ہوں گے، ہم ان کا خیال رکھیں گے اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے، انصاف کا معاملہ کریں گے۔ یاد رکھیں، اگر دنیا سے انصاف ختم ہو گئی، ظلم اور بربریت چھا گئی، اللہ رب ذوالجلال کے لیے ایسی قوم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ظلم ایسا ہی ہوتا رہے گا، اس لیے کہ کیا کریں کہ ظلم کی کہانیاں بہت زیادہ ہیں، ہمارے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ دہائی لگا رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، ہماری آواز کو کوئی سنتا نہیں، ہم حکمت اپناتے نہیں، دور اندیشی سے کام لیتے نہیں، جب کام کرنا ہے اس وقت کام کرتے نہیں۔ آج وقت ہے ہم حکمت کے اپنانے کا، ہمارے درمیان میں مشورے کرنے کا، سوچ بچار کرنے کا۔ آپ کو اگر بتاؤں تو شاید تعجب ہوگا، غزوہ احد کا موقع، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ اب دشمن ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، پورے شد و حمت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ۔ اب آپ مجھے یہ مشورہ دیں کہ ہم مدینے میں رہ کر اس کا دفاع کریں یا مدینے سے باہر نکل کر اس کا دفاع کریں۔ حضرات صحابہ سے مشورہ کیا۔ جی ہاں، ہم سوچتے ہیں میں ہی سب سے بڑا مشورہ دینے والا ہوں اور میری رائے بہترین رائے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی رائے اچھی نہیں ہو سکتی، میری رائے سپر ہے، بہترین ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو کہوں وہی فیصلہ ہوگا، اس کے علاوہ پھر یہ مشورہ کہاں ہوگا؟ ہم آپس میں مشورہ کریں، ایک امیر طے کر لیں، جو بات طے ہوگی اسے قبول کر لیں، چاہے وہ ہمیں پسند آئے نہ آئے، اسے مشورہ کہا جاتا ہے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو جمع کیا، کہا کہ آپ مجھے مشورہ دیں، یہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے ہم پر پوری قوت کے ساتھ، پوری شد و مت کے ساتھ، کہ ہم مدینے میں رہ کر اس کا دفاع کریں یا مدینے سے باہر نکل کر اس کا دفاع کر کے مقابلہ کریں۔ حضرات صحابہ میں سے اکثر صحابہ نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہم اگر مدینے میں رہیں تو یہاں رہ کر ہم دفاع کرتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا، باہر نہ نکلیں، اس لیے کہ یہاں ہماری عورتیں بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، اگر ضرورت پیش آئے تو یہ ہمارا تعاون کر سکیں گے، ساتھ دے سکیں گے، اگر باہر نکلیں گے تو ہمارے ساتھ دینے میں ذرا شاید کمزوری ہو جائے، کمی پا جائے، اس وجہ سے یا رسول اللہ ہم یہیں رہ کے دفاع کریں۔ حضرات صحابہ سے مشورہ اور کیا تو بعضوں نے کہا نہیں ہم باہر نکل کے اگر مقابلہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ یہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں کو برباد کر دے، ہماری آبادی کو پریشان کر دے، اس لیے اسے بچانے کے لیے ذرا ہم باہر نکل کر ہم سوچتے ہیں، دفاع کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں تو بہت مناسب ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینے میں رہ کر، آپ نے بھی رائے پیش کر دیا، مدینے میں رہ کر ہم ان کا دفاع کریں تو بہت زیادہ مناسب ہوگا، لیکن اکثر کی رائے یہ آئی کہ ہم باہر نکل کر اگر دفاع کرتے ہیں، اور بعض صحابہ نے اس پر ذرا اصرار بھی کر دیا، یا رسول اللہ ہم باہر نکل کر ہی اس کا دفاع کرتے ہیں تو بہت زیادہ مناسب ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ فرما دیا کہ چلیے ہم باہر نکل کر ہی اس کا دفاع کریں گے۔ احد کے مقام پہ پہنچ کے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا۔ جو صحابہ مشورہ دیے تھے کہ باہر نکل کر ہم دفاع کریں گے، ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر دفاع کریں، لیکن ہمارے اصرار کی وجہ سے اور ہماری رائے کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی رائے پہ فیصلہ کیے بغیر اکثر کی رائے پہ فیصلہ فرما دیا اور باہر نکل کے آ گئے۔ شاید اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی ہوگی، چلیے ہم اللہ کے نبی کو پھر باہر ہم مشورہ دیں، رائے دیں کہ آپ چلے جائیں، ہم مدینے ہی میں رہ کر دفاع کریں گے۔ قربان جائیے میرے نبی پہ سن کے جائیں، یاد رکھیں کہ کیا جواب دیا تھا میرے نبی نے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک مشورے کے بعد ایک اور مشورہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، مشورہ ہو گیا، جو بھی طے ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اب اسی پر ہم قائم رہیں گے۔ اب آپ بھی پوری یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کام کرنے پہ آپ لگ جائیں۔ ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گھر والے گھر کی حد تک مشورہ کریں، محلے والے محلے کی حد تک مشورہ کریں، حلقے والے حلقے کی حد تک مشورے کریں، اور آپس میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں، ان کی رائے الگ، ان کی رائے الگ، لیکن امت مسلمہ کو یہ ایک رائے پہ متفق ہونا ضروری ہے، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اگر ہم اب بھی بٹے رہیں، اگر ہم جھگڑتے رہیں، پیسوں پہ بکتے رہیں اور اپنے ووٹ کو پیسوں کے لیے بیچتے رہیں، کچھ سکوں کے لیے اگر ہم اپنے ووٹ کو بیچ کے چلے جائیں، آنے والی نسل کبھی ہم کو معاف نہیں کرے گی، یاد رکھیں۔ اس لیے ہم محلے کے افراد مل کے، حلقے کے افراد مل کے بیٹھیں، غور و فکر کریں۔ ہاں مختلف سوچ ہو سکتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن مختلف قسم کی آراء رکھ کر ایک جگہ بیٹھ کے، دانشوران حلقہ بیٹھ کے یہ ایک متفقہ فیصلہ لیں اور اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو جب جا کر ہی ہم کو کامیابی و کامرانی مل سکتی ہے۔ حضرات صحابہ کی مختلف رائے تھی، جی ہاں، جب خندق کھودنے کی بات آئی تو اس وقت پر بھی بعض صحابہ تیار نہیں تھے، اور بعض صحابہ تیار تھے کہ خندق کھودی جائے مدینے کے اطراف۔ جی ہاں، خندق کھود کے ایک بہت بڑا نالہ جسے ہم کہتے ہیں خندق،
دشمن آئے تو پار کر نہ پائے، اس لیے خندق کھودنے کے سلسلے میں بعض صحابہ کا مشورہ نہیں تھا، لیکن جب یہ فیصلہ ہوا، تمام کی رائے سے میرے نبی نے فیصلہ لے لیا کہ خندق کھودی جائے گی۔ جو صحابہ مشورہ نہیں دیے تھے کہ خندق نہیں کھودی جائے گی، اب وہ خندق کھودنے میں آئے نہیں آئے، آپ حدیث کے صفحات میں ذرا پڑھ کے دیکھ لے کہ ہر صحابی خندق کے کھودنے میں لگ چکا تھا، کوئی پیچھے نہیں رہا۔ نہیں میں تو رائے نہیں دیا، میں کیوں آؤں، میری رائے کو میرے نبی نے قبول نہیں کیا، مجھے عزت ہی نہیں بخشی، میں اتنی اچھی رائے دیا تھا، پیش کیا تھا، میرے نبی نے میری رائے کو رد کر دیا، تو میں کیوں آ کے خندق کھودوں، میں کیوں آ کے تکلیف اٹھاؤں۔ آج بھی روایتوں میں پڑھتا ہوں تو یقین مانیے جب کبھی بھی وہ روایت پڑھوں میری آنکھوں سے آنسو آئے بغیر نہیں رہ جاتے۔ ایک صحابی آ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ بھوک سے نڈھال ہو رہا ہوں، بھوک سے پریشان ہو کے ایک پتھر باندھا، دوسرا پتھر باندھا، تیسرا پتھر بھی باندھا ہوں، اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں، 3 دن سے بھوکا ہوں، کھانا نہیں ہے۔ میرے نبی نے بھی اپنا قمیص اٹھا کے دکھا دیا، جیسے تم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے یہاں کام کر رہے ہو، میں بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی بھوک برداشت کر رہا۔ اللہ کا شکر ہے آج ہم کبھی پتھر باندھا نہیں اپنے پیٹ پہ، اللہ کا شکر ہے اللہ ہم کو رزق عطا کر رہے ہیں، قربان جائیے۔ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے لیے اللہ نے رزق و وسعت بخشی ہے، لیکن یاد کریں میرے نبی کے اس دور کو کہ آپ نے پتھر باندھ کے امت کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا، بھوک برداشت کر سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم ووٹ کو بیچ کے ایمان کا سودا نہ کریں، علاقے کے لوگ بیٹھیں سوچیں اور ایک ہو کر متفق ہو کر فیصلہ لیں، ووٹ کو ضائع نہ کریں۔ جی ہاں، اگر امت ایک ہو جائے اللہ کے فیصلے ضرور اتریں گے۔ اللہ نے بھی قرآن میں ذکر کیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے مت کیا کرو کہ ہم اس سے ہیں ہم اس سے ہیں۔ امت ایک پلیٹ فارم پر جب تک نہیں آئے گی کامیابی نہیں ملے گی، فتح نہیں ملے گی۔ اگر ہم جھگڑتے رہیں گے، ہم بٹ کر رہیں گے، ہم ٹکڑیوں میں الگ الگ ہو کر رہیں گے۔ میرے رب نے یہ بات واضح طور پہ قرآن میں ذکر کر دیا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم بزدل ہو جاؤ گے، اندھیرے سے بھی تمہیں ڈر لگنے لگے گا، تمہارے سائے سے بھی تمہیں ڈر لگنے لگے گا، اگر تمہارے مکان پہ اگر یہ الو آ کے بیٹھ جاتا ہے اس سے بھی تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور یہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم سوچ رہے ہوگے کہ ہم کروڑوں پہ ہیں، ہم لاکھوں میں ہیں، تمہارے ان لاکھوں میں اور کروڑوں میں ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آج یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، یہ پکار ہے ہمارے لیے کہ امتی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، ایک چین کی طرح، ایک سرکل کی طرح ہم جڑ جائیں، ورنہ آنے والے وقت میں ہم پکار رہے ہوں گے مدد کے لیے، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، میری بیوی اس وقت پریشانی میں ہے، میرا بچہ پریشانی میں ہے، میرا باپ پریشانی میں ہے، کوئی ہماری پکار کی طرف آواز نہیں دے گا، ہمیں پاؤں میں رون کر چلے جائے گا، ہماری طرف نظر تک اٹھا کر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ آج
ہم اپنی انا کی خاطر اور اپنے وہ چند سکوں کے خاطر اپنے آپ کو اگر بیچ دیں گے، آنے والی نسل کبھی ہم کو معاف نہیں کرے گی۔ ہم اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کی رضا پانے کے لیے کام کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کریں۔ میرا رب اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھے کہ کیا کر کے آئے ہو، اے میرے رب تیری امت کو جوڑنے کا کام کر کے آئے ہو، تیری امت میں اتحاد پیدا کرنے کی میں نے پوری کوشش کی تھی۔ یہ اگر ہم جواب دینے کے قابل بننا ہے، آج ہم کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، کوشش کرنی ہے، ورنہ ہماری بیٹی کی عزت عفت محفوظ نہیں ہوگی۔ باپ کے سامنے بیٹی کی عزت لٹ رہی ہوگی، باپ کچھ کر نہیں پائے گا۔ بیٹے کے سامنے ماں کی عزت لوٹی جا رہی ہوگی، بیٹے کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ماں کی عزت لٹنے سے بچا لے۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی یہ سمجھ دے دے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی یہ سمجھ دے دے۔ جب حالات سنتے ہیں کہ بہت سارے احباب، جی ہاں، اپنا ووٹر آئی ڈی دے کے سفروں پہ نکل جاتے ہیں، دوسرے مناظر دیکھنے کے لیے چلا جاتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ میرے نبی کی امت ایسے کیسے کر سکتی، ایسے کیسے سودا کر سکتی ہے۔ نہ نہ نہ، آج جگانے کی ضرورت ہے، جگانے کا کام نوجوان کر سکتا ہے۔ نوجوان کھڑا ہو گیا، یقین مانیے کہ انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال ہماری تقدیر کو بھی بدل دیں گے۔ اگر ہم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو قوم کا نوجوان کھڑے ہو کے صحیح فیصلے لینے کی ضرورت ہے، یہ مشورے لینے کی ضرورت ہے، مشورے کرنے کی ضرورت ہے اور مشورے پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اب بالکل چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس وجہ سے میں پورے ہی ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے بھی یہ بار بار گزارش ہو رہی ہے، لیکن وہ بات عوام تک پہنچ نہیں پاتی۔ تو اس وقت آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہماری پولنگ زیادہ ہو اور ہماری پولنگ متحد ہو اور ہماری پولنگ بالکل پیسوں کے لیے نہ ہو، بلکہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم صدق دل کے ساتھ ان کاموں کو انجام انشاءاللہ دیں گے۔ اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اس مشن پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں کو سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین باتمکین، اللہ کا شکر ہے جامع مسجد ٹرسٹ نے بچیوں کی تعلیم کے لیے خصوصیت کے ساتھ کالج کا بھی اور ڈگری کالج کا بھی نظام قائم کیا ہے، تاکہ ہمارے بچیاں پردے کے ماحول میں رہ کر دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر پائیں، ڈگریاں بھی حاصل کر پائیں۔ یہی مقصد ہے، چونکہ آج جو کو ایجوکیشن کا ماحول بنا ہوا ہے، ہماری بیٹیاں بھی آ کے پوچھتے ہیں یہاں لڑکے پڑھتے نہیں، لڑکے اگر نہ پڑھتے ہوں تو ہم داخلہ کیوں لیں؟ اس لیے کہ مزہ نہیں آئے گا پڑھنے میں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری ایک ایک بچی کی عزت کی، آبرو کی، عفت کی حفاظت فرمائے۔ جامع مسجد ٹرسٹ یہی چاہتا ہے کہ خاص طور پر ہماری بیٹیاں پردے کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، اللہ کے گھر کی نسبت کے ساتھ جڑ کر تعلیم حاصل کریں۔ یہ اپنی عفت کا یا اپنی بے حیائی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ پردے کے ساتھ یہ تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ اسی مقصد کے لیے یہاں پی یو سی اور ڈگری کالج خصوصیت کے ساتھ ہماری بچیوں کے لیے انتظام کیا گیا ہے ٹرسٹ کی طرف سے۔
میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خصوصی توجہ دیں، جہاں کہیں بھی آپ کی بات پہنچتی ہو ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، چونکہ آج کل بچیاں سوچتے ہیں کہ چلیے ذرا موج مستی کا زمانہ ہے، ہم بھی ذرا موج مستی کر لیتے ہیں، کہاں یہ پردے میں رہ کے پڑھیں گے، کہاں ہم یہاں حجاب کے ساتھ پڑھیں گے۔ بعض بچیاں ذرا اس طرح بھی آزادانہ سوچ رکھ کر غلط راستے پہ جا کے پھنس جاتی ہیں، غیروں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے میری آپ سے گزارش ہے، چونکہ آپ مصلیان جامع مسجد ہیں اور آپ جامع العلوم کے امباسڈر ہیں، قیامت کے دن آپ انشاءاللہ پیسوں کے لیے امباسڈر نہیں بنیں گے، جی ہاں پیسوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے ہم امباسڈر بن کر ہماری ان بچیوں کو تعلیم بھی دیں گے اور ان کے اخلاق کی، کردار کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیں گے۔ اور بنی گپا میں دارالقرآن میں حفاظ کے لیے بھی ٹرسٹ نے پورا نظام کیا ہے، تاکہ ہمارے حافظ بچے بھی اگر یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے بھی پورا ماشاءاللہ نظام ترتیب دیا ہے۔ اس لیے جو احباب جن کے بچے حافظ ہوں وہ بچے بھی آ کر یہاں 9th میں 10th میں 11th 12th نیٹ CET ساری تعلیم انشاءاللہ بہترین طریقے سے، بہت ہی منظم طریقے سے اور بہت ہی پاکیزہ ماحول کے ساتھ جبہ ازار اور ٹوپی سر پہ ہو، نمازوں کی پابندی ہو، ایک طرف تہجد میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں اور دن بھر یہ پڑھ کر ایڈمنسٹریشن میں جا کر ہمارے بچے قوم و ملت کی، انسانیت کی خدمت انجام دیں، ملک کی خدمت کریں۔ اسی مقصد کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے یہ سارا نظام تیار کیا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اس کا تعاون کرنے اور اس کا خیال رکھ کر یہاں اس نظام کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے احباب رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہمارے پاس پہنچ کر بن مٹھیاں نام بھی لکھائے، چونکہ وہ بہت سارے ایسے احباب ہیں جنہوں نے اپنا نام بھی لکھانا پسند نہیں کیا، کہا مولانا عبداللہ لکھ دیجئے، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے میرے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے عبداللہ کے نام کٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ہمارا نام درج ہو گیا ہے۔ اللہ کرے کہ جن احباب نے بھی رمضان کی مبارک ساعتوں میں اپنی زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کے ذریعے جامع مسجد ٹرسٹ میں چلنے والے ان اداروں میں جو بچے غریب پڑھ رہے ہیں ان کی امداد کی آپ نے فکر فرمائی ہے اور اپنا جو حلال سرمایہ ہے وہ اللہ کے لگایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تمام احباب کا میں فردن دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹرسٹ کی جانب سے بھی اور خصوصیت کے ساتھ میری جانب سے بھی، کہ آپ نے اس لیے کہ جامع مسجد ٹرسٹ کا کوئی سفیر نہیں ہے، یہاں کوئی پرسنٹیج نہیں ہے، بس جو بھی آپ کی طرف سے زکوٰۃ ملے گی وہ بچے کے لیے مکمل طور پہ وہاں اس کے لیے ادا ہو جائے گی۔ آپ کی زکوٰۃ، چونکہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، ہم اور ٹرسٹ مل کے یہ فیصلہ لیے ہیں کہ یہ تملیک میں کسی طرح کی کوئی خامی نہ پائی جائے، اس میں مکمل کام کیا جائے تاکہ زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ مکمل طریقے سے ادا ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ثواب پانے والے بنے۔ ٹرسٹ نے یہ فیصلہ لیا اور اس پر ہم بھی مکمل طور پہ عمل پیرا ہیں۔ میں فردن تمام جتنے بھی احباب دیے ہوں نہ دیے ہوں لیکن ساتھ دے رہے ہوں ہمارے اس مشن میں سب کا شکریہ دل کی گہرائیوں سے بجا لاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ان چادروں میں بن مٹھیاں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے اس گھر کی خدمت ہو اور ایسے ہی یہاں چلنے والے اداروں کی خدمت آپ کر سکیں، اس لیے بن مٹھیاں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔